نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں فرعون کی 3 باتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، فرعون نے اپنے دربار والوں سے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ یہ کیوں کہا؟ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں کہ جس سے تجھے خطرہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے اور اس پر ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ جو ہیں وہ شبے میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص جسے تو نے قتل کر دیا وہ سچا تھا، حق پر تھا، اور تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے اور تم اس کا جواب نہ دے سکے تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، یہ صرف دھمکی ہی تھی، کیونکہ اسے خود یقین تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، اور یہ یقین تھا اسے، اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ فرعون یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی اگر کیا تو موسیٰ علیہ السلام مجھے ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے کہ یہ طویل بحث میں بہت سارے گمان ہو سکتے ہیں، اس میں وقت گزار دیا جائے تو صرف یہ یاد رکھیے گا کہ اگر فرعون ان آیات میں غور کریں تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی نہ سمجھتا اور نہ جانتا کہ ربانی تائیدیں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ اس کے یقین تھا کہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ناممکن ہے، ورنہ فرعون اتنا بڑا ظالم اور خونخوار سفاک قسم کا درندہ قسم کا ایک شخص تھا کہ جس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزارہا خون کر دیے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ میں نے اگر کچھ بھی چھیڑ چھاڑی کی تو میری خیر نہیں، لیکن یہ صرف دھمکی دیتا تھا، ورنہ اگر اسے یقین نہ ہوتا تو وہ فوراً آپ کو بھی شہید کروا دیتا۔ دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں فرعون نے جو دوسری بات کہی، اسی آیت کریمہ میں یہ بات پتہ چلی کہ اس نے کہا کہ میں انہیں قتل کر دوں تاکہ وہ اپنے رب کو بلا دیں، رب کو بلا لیں جس کا وہ اپنے آپ کو رسول بتاتے ہیں تاکہ اس کا رب اسے ہم سے بچائے۔ فرعون کا یہ جو قول تھا، مقولہ تھا، یہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی دعاؤں کا وہ خوف تھا، اور وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا بھی تھا، صرف اپنی ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کی وجہ سے وہ آپ کو قتل نہیں کر رہا، جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ بس میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ورنہ میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا، تو یہ دھمکی لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات، آخر میں فرعون نے اب جب کچھ نہ بنا تو اس نے اپنی قوم کے سامنے کہ تاکہ وہ جو فرعون کو الہ مانتے تھے اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اس سے ہٹے نہیں، تو اس نظریے پر وہ قائم رہے، شرک پرستی پر، تو آخر میں فرعون نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین بدل دے گا اور تم سے فرعون پرستی چھڑا کر اور جھگڑے اور قتل کر کے زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو پھر آگے اللہ کے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، سنیے، قرآن بتاتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ
انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کی دھمکیاں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ میں متکبروں اور منکرین قیامت کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ فرعون سامنے تکبر کر رہا ہے، لیکن فرعون کی سختیوں کا اور اس کے تکبرانہ جملوں کا جواب تکبرانہ جملوں سے نہیں دیا، یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا، بلکہ آپ نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ شناسوں کا، خدا شناسوں کا یہی طریقہ ہے، اور اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں اگر ان جملوں میں غور کرے بندے تو بہت سارے فائدہ مند جملے ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ ان مبارک جملوں سے ہمیں فائدہ مند باتیں کیا سیکھنے کو ملیں گے، سنیے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا انی عذت بربی وربکم، یہ جملے ہمیں بھی یاد ہو جانے چاہیے، یہ ہمیں بھی بہت کام آئیں گے۔ لفظ انی، یہ جو لفظ ہے یہ تاکید کے لیے عربی گرامر میں ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ تاکید کے لیے آپ نے یہ جملہ استعمال کیا۔ تو یہ جو انی کہا کہ بے شک میں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنی جان سے آفات اور شر کو دور کرنے کا سب سے معتبر اور بہترین طریقہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ اگر کسی سے شر پہنچنا ہو یا کسی سے اس کے ذات سے ہمیں آفت ملے گی تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا اور اس کی حفاظت پر بھروسہ کرنا۔ تو یہاں سے وہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، تو جس طرح ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ اے قاری قرآن جب تو قرآن پڑھنے لگے تو تو بھی پڑھا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جب بندہ مسلمان جب یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اخلاص کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہمیں میرے آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں تعوذ سکھایا کہ بندہ جب کوئی بھی کام کرے اور اس میں اخلاص میں کمی نہ آئے اور شیطان کے حملوں سے بچے تو پھر یہ کہہ دیا کرے۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے خاص نہیں ہے، یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب بھی کسی انسان کو آفتیں آ رہی ہوں، آفتوں کا سامنا ہو اور انسان نما شیطانوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہو اور وہ تکلیف پہنچانے والے ہوں تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لے کہ سامنے والے کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ تو پھر جب اس کا یقین ہوگا تو پھر اللہ ہر آفت اور ہر خوف سے اسے بچا لے گا۔ یہ کتنا بہترین جملہ ہے کہ انسان غصے میں اب جب ہوتا ہے سامنے والے کی حرکتوں کی وجہ سے انسان لال پیلا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، وہ سامنے والے کی وجہ سے ہم برباد نہ ہو جائیں، ہم اس کی وجہ سے ہمارے اوپر آفتیں آ جائیں گی اور ہم کہیں اللہ کی غضب کے مستحق نہ ہو جائیں، تو اس وقت بھی بندہ پڑھ لے تو اللہ اسے بچا لے گا۔ یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملی۔ تیسری بات اس سے جو فائدہ مند، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اور اپنے رب کی، اب اس میں کیا بات سیکھنے کو ہے، اس میں غور کریں کہ گویا بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہر نقص سے ہر عیب سے پاک اللہ رب العالمین ہی ہے، اور وہ جس نے مجھے پالا، بھلائی کے درجات تک مجھے پہنچایا، آفات سے مجھے بچایا، مجھے اتنی نعمتیں عطا کی کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ شمار ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی مددگار نہیں تو پھر عقل مند انسان کو یہ چاہیے کہ وہ آفات کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سبحان اللہ۔ اور صدر الافاضل
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا بڑا خوبصورت اس کی تفسیر کی، وہ بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں ان مبارک جملوں میں کیسی نفیس ہدایتیں ہیں کہ یہ فرمانا کہ میں تمہارے اور رب کی پناہ لیتا ہوں، فرمایا اس میں یہ ہدایت ہے کہ رب ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، اور یہ بھی ہدایت ہے کہ جو رب کی پناہ میں آ جائے تو پھر اگر رب کی پناہ میں آ جائے تو رب العالمین جس کی مدد فرمائے تو کوئی دنیا کا شخص جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرمایا یہ بھی ہدایت اس آیت کریمہ میں ہے کہ بھروسہ کرنا ہو تو رب کی ذات پر کرو، اور جب بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ شان بندگی کو سمجھ گیا، اور رب پر بھروسہ کرنا یہ شان بندگی بھی ہے۔ اور فرمایا تمہارے رب، یعنی جو آپ نے فرمایا نا کہ تمہارے رب، سامنے فرعون کو بھی کہہ کر کہا کہ وہ میرا رب نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے، یہ ہدایت ہے کہ اسے یہ پیغام آپ نے دیا کہ اگر تو بھی اس پر بھروسہ کرے گا تو تجھے بھی سعادتیں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، ہمیں یہ سکھایا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ کلمات بھی اگر ہم بھی پڑھ لیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ بھی پڑھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عطا ہوئے، انی عذت عین رال تا عذت بربی و ربکم، تو بھی اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو وہ کلمات ہیں جو مفید ہیں، جو انسان قرآن پڑھے گا، لیکن وہ کلمات بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا بھی سکھائی کہ جب بندے کو کسی سے تکلیف پہنچنے کا معاملہ ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے کیسی پیاری دعا سکھائی، وہ بھی سن لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو میرے آقا اس وقت یہ دعا ارشاد فرماتے، تو یہ دعا ہم سب مومنوں کو، مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ دعا بہت آسان ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ چند جملے ہیں اس میں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، سن لیجئے ایک ترجمہ، کیا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انا نجعلک فی نحورہم، کہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے لاتے ہیں، یعنی جس سامنے والے کی ذات سے خطرہ ہے، قوم ہے، شخص ہے، کوئی بھی ہے، یعنی یہ جو ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں آفت مل سکتی ہے، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ حضور نے فرمایا یوں کہے، انا نجعلک فی نحورہم، ان کے مقابلے میں ہم تجھے لاتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ بندہ ہے، وہ رب ہے، کہ اس کے مقابلے میں ہم تجھے لاتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ان کے شر سے اور فساد سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یہ چاہے کیسی ہی سازشیں کریں، مکر و فریب کریں، ہیلے بازی کریں، یا منافقت کریں، یا پیچھے دل میں کچھ رکھیں اور سامنے کچھ ہو، لیکن یہ ہمارے پیٹھ پیچھے خنجر گھوپیں یا آستین کے سانپ نکلیں، لیکن میرے مولا تو ان سے ہمیں بچا۔ تو یہ کیا پیاری دعا میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو آج کی ہم نے 2 آیت کریمہ جو ہے اس کا درس سنا، آگے جو ہے وہ آل مومن کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ آیت شروع ہوگی تو وہ بہت تفصیل ہو جائے گی، وقت ہمارا مکمل ہوا۔ کل سورہ مومن کے مومن جس نسبت سے یہ صورت ہے، کل وہ آیت کریمہ آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، زندگی بھر کی نیکیوں کو، نمازوں کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور بھلائیاں عطا فرما، بھلائیوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، خیر کی خیرات دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمارے زندگیوں میں آسانی پیدا فرما۔
یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔